السلام علیکم۔ خواتین اینکرز کی کردار کشی اور خاتون اول کے نام میرا پیغام۔ اون چودھری اور زلفی بخاری سے متعلق چند اہم سوالات۔ ڈاکٹر شاہد مسعود کی نجم سیٹھی سے معذرت۔ خورشید شاہ کی رہائی اور پیپلز پارٹی کی ڈیل۔ گورنر اسٹیٹ بینک آغا رضا باقر بھی پی ٹی آئی میں شامل۔ جام کمال دکھائے گا یا کہ پھر قدوس بزنجو مقدس بن جائیں گے۔ اور جنرل ندیم انجم کی بطور ڈی جی آئی ایس آئی نوٹیفیکیشن کا معاملہ، یہ آج کے موضوعات ہے۔ کوشش میری ہوگی کہ مختصر الفاظ میں احاطہ کر لوں اور آغاز کرتے ہیں خواتین اینکرز کی کردار کشی کے مہم سے۔ اللہ نے ہمیں یہ دن بھی دکھانے تھے کہ عمران خان صاحب ہمیں دین سکھائیں گے اور شہباز گل صاحب ہمیں اخلاقیات پہ لیکچر دیں گے۔ آج انہوں نے سرکاری وسائل کا استعمال کرتی ہوئی ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا اور انہوں نے عاصمہ شیرازی صاحبہ کو ایک بار پھر بیہودہ الزامات کا نشانہ بنایا، اور پھر انہوں نے یہ عذر پیش کیا کہ عاصمہ شیرازی صاحبہ نے گالیاں دی ہیں خاتون اول کو۔ اب ایک طرف جو ٹرینڈ اس وقت عاصمہ شیرازی صاحبہ کے خلاف، خود عمران خان صاحب کی ہدایت پہ یہ سب کچھ ہوتا ہے، اور یہ پہلے بھی ہم پروو کر چکے ہیں، اور پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے اس سلسلے کا آغاز ہوا تھا اور شہباز گل نے ہی اس سلسلے کا آغاز کیا تھا۔ تو ایک طرف آپ وہ ٹرینڈز دیکھ لیں اور دوسری طرف عاصمہ شیرازی صاحبہ کا کالم دیکھ لیں، اور پھر خود فیصلہ کر لیجئے کہ گالی دینے والا کون ہے۔ اچھا، پھر چلو ٹھیک ہے، عاصمہ شیرازی نے تو کوئی غلطی کی ہے یا ان کے بقول گالی دی ہے، تو یہ جو ثنا مرزا کا فوٹیج آپ دیکھ رہے ہیں آج سے کئی سال قبل، جب خاتون اول ان کی اہلیہ بھی نہیں بنی تھی، بلکہ شاید اس وقت ریحام خان صاحبہ کا بھی رشتہ نہیں طے پایا تھا، تو یہ ثنا مرزا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ فرحت جاوید صاحبہ کے ساتھ پی ٹی آئی کے لوگوں کے ہاتھوں عملی طور پر یہ کیا ہو رہا ہے۔ چلو، میں تو مرد تھا، میرے ساتھ تو کئی سالوں سے ہو رہا ہے، اور میں ہر فورم پہ پروو کر سکتا ہوں کہ وہ سب کچھ عمران خان کی ہدایت پہ ہوتا رہا، جس میں میری والدہ کو گالیاں تک دی جاتی تھی۔ لیکن احسان فراموشی کے انتہا دیکھ لیجئے کہ وہ اینکرز شاہ زیب خانزادہ جیسے، کامران شاہد جیسے، جنہوں نے عمران خان صاحب پہ بڑے بڑے احسانات کیے ہیں، جو ان کے ذاتی دوست بھی تھے، آج ان کے ساتھ بھی کیا ہو رہا ہے۔ اور ایک تو آسان بات یہ بھی ہے کہ میں پہلے سے ایک تجویز دے چکا ہوں اور آج پھر دیتا ہوں کہ ایک عدالتی کمیشن بنایا جائے، اس میں 10 ٹاپ کے اینکرز لیے جائیں اور عمران خان صاحب اور ان کے 10 ٹاپ کے وزیر لیے جائیں، اور وہ ہم سب کے مالی معاملات کا تحقیق کریں۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہم جو مالی معاملات کی تحقیقات کا آغاز ہو، حکومت کے شروع میں بھی میں نے یہ پیشکش کی تھی اور آج ایک پھر کر رہا ہوں کہ وہ مجھ سے آغاز کریں، میرے خاندان کے، میرے رشتہ داروں کے، میرے اہل و عیال کے، سب کے مالی معاملات کی تحقیقات کر کے، ہمارے ٹیکس کے، باقی چیزوں کے، وہ بھی قوم کے سامنے رکھ لیں، اور عمران خان صاحب اپنے ساتھ 10 وزیروں کے وہ بھی سامنے رکھ لیں، تاکہ پتہ چل جائے کہ کون کتنا پانی میں ہے۔ لیکن جو التجا میں خاتون اول صاحبہ سے کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ ایک خاتون ہونے کے ناطے وہ اس معاملے کا نوٹس لے۔ اب تو ان پہ بھی واضح ہو چکا ہوگا کہ یہ سب کچھ عمران خان صاحب کی ہدایت پہ ہو رہا ہے۔ تو مردوں کے حد تک تو ہم برداشت کریں گے، برداشت کر سکتے ہیں، اور ہم اس دن سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہم ذاتیات پہ اتر آئیں اور یا ذاتیات ڈسکس کر لیں۔ لیکن اگر خواتین اینکرز اور خواتین میڈیا پرسنز کے ساتھ، اور کبھی نسیم زہرا، کبھی غریدہ فاروقی، کبھی ثنا بچہ، کبھی دوسرا، کبھی تیسرے، اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو کبھی نہ کبھی اس کا رد عمل بھی آ سکتا ہے۔ آج شہباز گل نے یہ بھی کہا کہ جی سوال اٹھانا تو میڈیا کا حق ہے، تو مثلاً ہم 3 موضوعات سے متعلق ایک سوال اٹھاتے ہیں، اس کا مجھے کوئی وزیر مشیر تسلی بخش جواب دے دے۔ مثلاً ایک دن پہلے تک، اس وقت شہباز گل وغیرہ نظر بھی نہیں آتے تھے، ایک شخص نظر آتا تھا عمران خان صاحب کے آگے پیچھے دائیں بائیں، اس کا نام تھا اون چودھری، اور پرائم منسٹر کا حلف لینے کے وقت تک اس کی تقریب کے کارڈز بھی زیادہ تر انہوں نے تقسیم کیے۔ لیکن وزیر اعظم بنتے ہی پہلا آرڈر ایم ایس کو یہ دیا تھا کہ اون چودھری وزیر اعظم ہاؤس کے قریب نظر نہیں آنا چاہیے۔ تو ہمیں کوئی جواب دے دے کہ اون چودھری نے ایسا کیا کیا تھا کہ ان پہ یہ پابندی لگ گئی۔ اسی طرح چند روز پہلے تک یہ زلفی بخاری صاحب ڈپٹی پرائم منسٹر تھے،
خود شہباز گل جیسے لوگ بھی ان کے آگے پیچھے ہوتے اور ان کی خوشامد کرتے تھے. اور یہ رنگ روڈ باقی ساری چیزیں یہ اسی طرح کا معاملہ ہے کہ پہلے فیصلہ ہو جائے پھر بہانہ بنا دیا جائے، جس طرح جہانگیر ترین کا پہلے فیصلہ ہو گیا اور پھر ورنہ تو سب معاملات کا پہلے سے عمران خان کو پتہ تھا. تو ایک ہمیں اس سوال کا جواب دیا جائے کہ زلفی بخاری کو سے استعفیٰ کیوں لیا گیا. اور پھر تیسری بات جو سوال ہم 10 دنوں سے اٹھا رہے ہیں کہ DGI کا نوٹیفیکیشن کیوں جاری نہیں کیا جا رہا ہے. وہ ملکی سلامتی کا بھی معاملہ ہے، وہ اداروں کے وقار کا بھی مسئلہ ہے، وہ 4-5 اہم جرنیلوں کی عزت اور وقار کا بھی مسئلہ ہے. اس کی وجہ سے پوری دنیا میں پاکستانی فوج کی اور پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسی کی سبکی ہو رہی ہے. لیکن کوئی وزیر کوئی مشیر یہ جواب نہیں دے سکتا تھا کہ عمران خان صاحب اس معاملے کو نمٹانے میں اتنی تاخیر کیوں کر رہے ہیں. اگر ان سوالوں کا لاجیکل جواب ہمیں مل جائے تو پھر ظاہری بات ہے کہ ہم بھی اس طرح کے سوال نہیں اٹھائیں گے. لیکن اگر اس طرح کے سوالوں کے لاجیکل جواب کوئی وزیر مشیر نہیں دے سکتا تو پھر یہ اسی طرح کے شکوک و شبہات کا اظہار ہوتا رہے گا. DGI کی تقرری کا معاملہ آ گیا ہے تو میرا اندازہ یہ ہے کہ کل پرسوں نوٹیفیکیشن ہو جائے گا. جو لاڈلے کے نکے چند خواہشات تھی وہ پوری کر دی گئی ہیں اور اب لگتا ہے کہ وہ ایک نکا سا دستخط وہ کل انشاءاللہ کر لیں گے. دوسرا موضوع ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کا نجم سیٹھی صاحب سے معذرت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب نے غلطی مان کر اور ان سے معذرت کر کے اپنے قد کو بڑھا دیا ہے. لیکن سوال یہ آتا ہے کہ یہ الزام جو شاہد مسعود صاحب نے بھی دہرایا تھا نجم سیٹھی صاحب کے خلاف 35 پنکچر سے متعلق، یہ عمران خان صاحب نے سینکڑوں مرتبہ دہرایا ہے. یہ ان کے پارٹی رہنماؤں نے اور ترجمانوں نے ہزاروں مرتبہ دہرایا ہے. تو اب وہ ہمیں جو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو کیا عمران خان صاحب بھی اخلاقی جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نجم سیٹھی صاحب سے معافی مانگیں گے، ان سے اسی طرح معذرت کریں گے جس طرح کہ شاہد مسعود صاحب نے کیا ہے؟ اور اگر وہ نہیں کرتے تو پھر سوال یہ ہے کہ کس بنیاد پہ وہ یا ان کے ترجمان آ کے ہمیں اخلاقیات کا درس دیتے ہیں یا فیک نیوز کی بات کرتے ہیں. خورشید شاہ صاحب الحمدللہ رہا ہو گئے، ان کو بہت مبارک ہو. لیکن خورشید شاہ صاحب کے ساتھ ہر طرف سے ظلم ہوا. سب سے بڑا ظلم تو ان کے ساتھ نیب نے کیا. اور بعض اوقات میں سوچتا ہوں کہ چیئرمین نیب صاحب اللہ کے سامنے جا کے نہ جانے کیا جواب دیں گے. پھر ان کے ساتھ ظلم خود اپنی جماعت کی قیادت نے بھی کیا، کیونکہ جب پیپلز پارٹی کی قیادت ڈیل کر رہی تھی تو اس ڈیل کے پیکج میں اپنے معاملات تو ڈال دیے لیکن خورشید شاہ صاحب کے معاملے کو نہیں ڈالا. اور پھر ان کے ساتھ ظلم سپیکر کی طرف سے بھی ہوتا رہا، کیونکہ عمران خان صاحب کی خوف سے سپیکر ان کو اجلاسوں میں ان کی پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کر سکتے تھے. ایک آدھ اجلاس کے لیے خورشید شاہ صاحب کو یہاں پہ بلایا گیا. الحمدللہ وہ رہا ہو گئے. لیکن سوال یہ ہے کہ ان کو یہ جو ان کے زندگی کے ایام ہے وہ کون لٹا کر دے گا؟ ان کی فیملی اس وقت جس اذیت سے گزری اس کی تلافی کون کرے گا؟ وہ اپنے حلقے کے عوام کی نمائندگی نہیں کر سکے، اس کی تلافی کون کرے گا؟ ان سوالوں پہ بھی ذرا کبھی ہمارے اس وقت جو ملک کے مختار ہے ان کو غور کرنا چاہیے. ایک آج عجیب واقعہ ہوا وہ یہ کہ گورنر اسٹیٹ بینک آغا رضا باقر جو ہے وہ بھی PTI میں شامل ہو گئے. حالانکہ وہ ایک ٹیکنوکریٹ ہے اور عالمی اداروں میں کام کرتے تھے اور مختصر وقت کے لیے شاید پاکستان آئے ہیں معین قریشی وغیرہ کی طرح. لیکن ظاہر ہے کہ معیشت کو تو وہ سمجھتے ہیں، لیکن وہ لگتا ہے کہ وہ بھی PTI کی صحبت میں PTI جیسے ہو گئے ہیں اور PTI والوں کی طرح بات کرنے لگے ہیں. اب مغرب میں جا کے انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جو ڈالر کی قدر بڑی ہے روپے کے مقابلے میں تو اس سے اوورسیز پاکستانیوں کا فائدہ ہوا ہے. تو اوورسیز پاکستانیوں کا فائدہ ہوا ہے یا نہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے یا نہیں سمجھتے کہ یہاں پہ 20-22 کروڑ پاکستانیوں کا تو اس کی وجہ سے ستیہ ناس ہو گیا ہے. اب وہ یہ اس طرح کی بات مجھ جیسا معیشت کے الف بے سے نابلد شخص بھی نہیں کر سکتا.
یہ انہوں نے آج بالکل اسی لہجے میں بات کی ہے جس لہجے میں علی امین گنڈاپور کرتے ہیں یا شبلی فراز کرتے ہیں یا شہباز گل کرتے ہیں۔ اگر اس جیسے لوگ یہ بات کریں تو پھر بھی سمجھ آتی ہے، لیکن لگتا ہے کہ وہ بھی پی ٹی آئی کے صحبت میں رہ کے پی ٹی آئی جیسے ہو گئے ہیں۔ حالانکہ یہ تو کامن سینس کی بات ہے کہ ڈالر کی قدر بڑھنے سے ملک کو فائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے، اور اگر وہ خواہ اس کو فائدے کی بات سمجھتے ہیں تو پھر آئی ایم ایف کا ویسے بھی ان سے ڈیمانڈ ہے، تو پھر چلے قدر اور بھی گھٹا دے روپے کی اور 500 روپے ڈالر کے برابر لے تاکہ اوورسیز پاکستانیوں کا اور بھی فائدہ ہو جائیں۔ ایک معاملہ اس وقت زیر بحث ہے جام کمال کے خلاف عدم اعتماد کا۔ اب ویسے بدقسمتی سے پاکستانی سیاست کی آنکھ سے شرم بھی رخصت ہو گئی ہے، اس کے سینے میں دل تو پہلے سے نہیں تھا، ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ جام کمال جیسے بندے کو اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد جب آپ کی اپنی کابینہ کے لوگ آپ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک ٹیبل کر لے تو اس کے بعد اس طرح کے منصب سے چمٹے رہنے کا کوئی اخلاقی جواز نہیں بنتا۔ تو عدم اعتماد کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کیا نہیں نکلتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو استعفیٰ خود دے دینا چاہیے تھا۔ ہاں البتہ اگر یہ میچ جاری رہتا ہے تو سوال یہ ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ جو کچھ ہو رہا ہے بلوچستان میں اس وقت، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو باپ پارٹی کا باپ ہے، لگتا یہ ہے کہ ایک ہاتھ اس کا جام کمال کے سر پہ ہے اور دوسرا ہاتھ اس وقت بلیدی صاحب اور قدوس بزنجو اور ان کے ساتھیوں کے سر پہ ہے۔ منطقی انجام کیا ہوگا؟ منطقی انجام یہی ہوگا کہ اگر باپ کے باپ نے اپنے دونوں ہاتھ جس بھی سر پہ رکھ لیے تو ووٹنگ کے دن پڑلا اس کے حق میں جھک جائے گا۔ تو ابھی جس طرح میں نے عرض کیا کہ جو باپ کا باپ ہے اس کے ہاتھ ایک جام صاحب کے سر پہ ہے اور دوسرا ان کے مخالفین کے سر پہ ہے، اور آئندہ 2-3 دن میں واضح ہو جائے گا کہ دونوں ہاتھ وہ کس سر پہ رکھتے ہیں۔ اگر جام صاحب کے سر پہ رکھ لیے تو وہ بچ جائیں گے، اور اگر ان کے مخالفین کے سر پہ دونوں ہاتھ رکھ لیے تو پھر اس معاملے میں فتح ان کی ہوگی۔